السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ وقال اللہ تعالی ایضا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ذی الحج کی 12 تاریخ ہے۔ قربانی کا تیسرا دن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک طرح سے حج کا بھی یہ تیسرا چوتھا دن شمار ہوتا ہے۔ اور حج کے متعلق ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان اور فرائض ہے، ان میں سے ایک رکن اور فرض ہے، اگرچہ اس کے لیے شرط ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کے صاحب حیثیت افراد پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کی فرضیت کا تعلق اور حج کے عمل کا تعلق اگرچہ پوری امت مسلمہ سے نہیں ہے، مخصوص افراد سے ہیں، مخصوص اہل ایمان سے ہیں، لیکن جہاں تک کہ پیغام حج کی بات ہے، حج کا پیغام اور حج کا سبق یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ حج کی تاریخ اور تحریک کو سمجھنا اور اس کی فکر سے جڑنا یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک طرح سے یہ جو حج کرنے والے ہوتے ہیں، حج کو جانے والے ہوتے ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب ہمارے یہ نمائندے ہیں اور حج ایک نمائندہ عبادت ہے، تو اس سے ہم پورے طور سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ عمل کے لحاظ سے، ادائیگی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں چھٹکارا ہے، پیچھے رہنے کی اجازت ہے، لیکن حج کے پیغام سے جڑنا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ اور جب تک دنیا میں خلافت تھی، اسلام کے طرز پر حکومت تھی، تو حج کے جو فوائد ہے، حج کے جو مقاصد ہے، حج کے فوائد اور حج کے مقاصد سے پوری امت مسلمہ مستفید ہوتی تھی۔ حج ایک عالمی اجتماع ہے،
پوری ملت اسلامیہ کا، صرف حج میں جانے والوں ہی کا عالمی اجتماع نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ سالانہ اور عالمی اجتماع ہے۔ اور اس اجتماع میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے متعلق غور و فکر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور بات ہے کہ اب نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں چونکہ مسلمان سیاسی لحاظ سے کمزور ہو گئے، عرب کے مسلمان بھی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے مسلمان بھی دینی سیاسی لحاظ سے کمزور اور بے بس ہے، تو اس لیے یہ مقصد اور یہ فائدہ دنیا کی امت کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو چیز عمل میں نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ دینا اور لوگوں کو متوجہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی امت مسلمہ کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم ادا نہیں کر سکتے تو اس کے متعلق غور و فکر کی کیا ضرورت، اس کے متعلق کچھ سوچنے سمجھنے کی اور اس کے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت، جبکہ اسلام کی جو بات عمل میں نہیں ہے تو وہ بات زیادہ تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر غور و فکر کیے جائے، زیادہ سوچا جائے، زیادہ سمجھا جائے، تاکہ وہ چیز عمل کا حصہ بنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم کی جو فضیلت بیان کی، اس سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یا ابا ذر لان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بھی اولم یعمل بھی خیر لک من ان تصلی الف رکعت۔ اے ابو ذر، تو کسی دن کسی صبح کو اسلام کے ایک عنوان اور موضوع کا علم حاصل کرے، تیرے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، چاہے اس عنوان اور موضوع عمل بھی اولم یعمل بھی، اس عنوان اور موضوع پر عمل ہو یا نہ ہو، تو اس کا علم حاصل کرنا فرض بھی ہے اور 1000 رکعتوں سے 1000 نفل رکعتوں سے بہتر ہے۔ طلاق دینا ہر ایک پر نہیں ہے، ہر ایک کو طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن طلاق کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو اسی طرح سے حج اگرچہ تمام مسلمانوں پر نہیں ہے، لیکن اس کا علم اور اس کا مقصد اور اس کے پیغام کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم امت دعوت ہے، دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان ہے جس کو حج کا علم نہیں ہے، حج کا مقصد معلوم نہیں ہے، اور غیر مسلم حج کے متعلق کچھ اس سے پوچھے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں بتا سکتا؟ اللہ کے یہاں اس کی بات پرس ہوگی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں یہ چیز بھی آتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے اور جہاں پر اس کا موقع ہے، جہاں پر اس کی ضرورت ہے، اس کو پیش کرے۔ حج کے ظاہر بات ہے حج کے جو مقاصد ہیں اور حج کا جو پیغام ہے تو وہ پیغام بہت وسیع ہے۔ ایک محدود خطبے میں وہ حج کے متعلق تمام باتیں نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن کچھ ضروری اور بنیادی باتیں جو حج کے پیغام سے تعلق رکھتی ہے، اسلام کی فکر سے تعلق رکھتی ہے اور ایک طرح سے ہماری ذمہ داریوں سے بھی تعلق رکھتی ہے، تو وہ چند باتیں آج کے اس خطبے میں پیش کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ببکۃ، مکہ کا اصل نام بکہ ہے، مبارکاں، اور وہ برکت والا ہے، ہدی للعالمین، اور تمام دنیا والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ۔ یہ بیت اللہ صرف عازمین حج ہی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ہدی للعالمین،
جس طرح سے قرآن مجید کے متعلق بھی کہا گیا ہدی للناس ہدی للعالمین، اللہ رب العالمین، تو اسی طرح سے یہ بیت اللہ یہ ہدی للعالمین ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب ہدایت کا ذریعہ اس کو اللہ نے قرار دیا تو ہم اس کے پیغام سے بری الذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حج کی حقیقت اور بیت اللہ کی حقیقت سے ہم لا علم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ دنیا میں اللہ کا اسلام کا یہ مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، اور یہ مرکز اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اہل ایمان کو دنیا میں اپنی خلافت کے لیے پیدا، نیابت کے لیے پیدا کیا۔ ایک کام انہیں انجام دینا ہے، اور وہ کام ہے اسلام کے غلبے کا اور ابلیس کے نظام کے خاتمے کا، کہ اس کو شکست ہو۔ تو ظاہر بات ہے ایک مرکز اس کے لیے ضروری ہے، جہاں شخصیت کے لحاظ سے، فرد کے لحاظ سے اسلام کے لیے ایک امیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو جگہ اور مقام کے لحاظ سے بھی اس کو ایک مرکز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو اسلام کا مرکز قرار دیا۔ ظاہر بات ہے جب تک مرکز سے امت مسلمہ کا تعلق رہے گا تو امت مسلمہ اپنی حالت پر قائم رہیں گی۔ فی آیات بینات، بیت اللہ ہی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس میں آیات بینات ہے۔ ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صرف وہ قرآن مجید ہی کی باتیں آیتیں ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی باتیں، اور قرآن مجید یہ پورا کا پورا آیت الہی پر مشتمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی آیات قرار دیا۔ لیکن خانہ کعبہ کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے اللہ نے فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح اور کھلی ہوئی آیات اور نشانیاں ہیں۔ کائے کی نشانیاں؟ نشانی کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم ہو سکے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ معلوم ہو۔ تو بیت اللہ کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اور نہ صرف ایک ہونے کا، وہی قدیر ہے اور وہی عظیم ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ بیت اللہ کے ذریعے سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب کیسے بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کھلی ہوئی آیتیں قرار دیا؟ تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم بیت اللہ کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھے تو یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ وہی بیت اللہ ہے کہ جس کے متصل زمزم کا چشمہ ہے۔ یہ زمزم کا چشمہ یہ کیسے جاری ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت سے اللہ نے اس کو جاری کیا۔ اور یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ کس جگہ پر ہے؟ بہت سرسبز و شاداب زمین جسے کہتے ہیں وہ زمین میں نہیں ہے، پہاڑی زمین ہے، بے آب و گیا، غیر ذی زرعٍ بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہی کے حوالے سے کہ جب انہوں نے بسایا جہاں، وہاں پر کوئی ہریالی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور کسی کے لیے کوئی فقر و فاقے کی بات نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی یہ ضروریات زندگی کی چیز مجھے چاہیے اور مکہ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ جو حاجی جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور ایسی چیزیں بھی وہ نوش فرماتے، کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا حصہ بنتی ہے، ان کے غذا کا حصہ بنتی ہیں کہ جو ان کے ملک میں اور ان کے علاقے میں، ان کے مکان میں وہ ان کے کھانے کا حصہ نہیں بنتی، جبکہ وہاں وہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن آیات بینات، اللہ نے کھلی ہوئی نشانیاں، اس کو کھلی ہوئی نشانیاں قرار دیا مقام ابراہیم، اور اسی میں بیت اللہ سے متصل مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہیں جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کھڑے ہو کر کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر نشان ہے
اب وہ پتھر پر نشان کس حیثیت سے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن بہرحال اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ نشان والا پتھر وہاں موجود ہے، اور اب اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے کانچ میں، جس کو حاجی لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور کیمرے کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے مکان پر رہ کر بھی اپنی حیثیت سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ حالانکہ پورا مشاہدہ پورے طور سے دیکھنے کی جو بات ہے وہ تو براہ راست ہی ہو سکتی ہے، ویڈیو کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے وہ خوبی تو پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن مقام ابراہیم کی حفاظت میں بڑی مصلحت ہے۔ قدم یہ جد و جہد کی علامت ہوتے ہیں، یہ سرگرمی کی علامت ہوتے ہیں، یہ جد و جہد کی علامت ہوتے ہیں کہ آدمی قدموں کے ذریعے سے جد و جہد کرتا ہے۔ ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو محفوظ رکھ کر اللہ نے عازمین حج کو بھی، حج کرنے والوں کو بھی، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں جنہوں نے کبھی ملک عراق کی چھان ماری ہے، جنہوں نے ملک عراق میں در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہے، جنہوں نے فلسطین میں سفر کیا ہے، اور اس طرح کی سہولت عام سواریاں نہیں تھی، پیدل سواریاں تھی زیادہ زیادہ اونٹوں پر، اور بہت زیادہ اعلیٰ سواری اگر میسر آ جائے تو وہ گھوڑے کی سواری ہوتی تھی۔ تو یہ وہ نشانات گویا کہ امت مسلمہ کو قدموں کی اور پیروں کی جد و جہد کی اہمیت اور ضرورت یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ قدموں کے نشانات کو وہ محفوظ رکھا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہیں، اور یہ گھر کی یہ خصوصیت وہ ہے بلد امین جس کو قرآن مجید میں اللہ نے قرار دیا کہ امن والا گھر۔ قتل و غارت گری یہ جاہلیت میں ہوتی تھی، لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حج کے جو مہینے آتے تھے، 4 مہینے جن کو اشہر حرم بھی کہتے ہیں، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے وہ جاہل اور مشرک بھی، کیوں؟ تاکہ آسانی کے ساتھ حج کو جا سکے، خانہ کعبہ کو جائے اور واپسی ہو سکے۔ حالانکہ شرک انہوں نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا تھا، اور یہ گھر کو بھی شرک کا مرکز انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے متعلق یہ خصوصیت رکھی تھی کہ یہاں پر لوگوں کو امن ملتا تھا، اور جو اس کے متولی تھے مشرکین مکہ تو ان کو بھی امن ملتا تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیلاف قریش میں اپنی یہ نعمت یاد دلائی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ چاہیے کہ ان کو اس گھر کے رب کی بندگی ان کو کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ تجارت ان کی ہوتی تھی آسانی کے ساتھ، ان کے تجارتی قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے یہ متولی ہے، بیت اللہ کے متولی ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو ڈر کی حالت میں، ڈر کے عالم میں اللہ نے ان کو امن عطا کیا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس کے گھر کا حج، حج البیتی فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی، اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جانے آنے کے جو اخراجات ہیں، اور اس کے ذمے گھر والوں کے جو اخراجات ہیں، جو اس کا انتظام کر سکتا ہے وہ خود کفیل ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ یہاں پر ناس کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے مراد ہے وہ خاص اہل ایمان جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور کوئی حج کی فرضیت کو پڑھ کر سن کر حج کو جا کر یہ نہ سمجھ لے کہ مجمع جمع ہوں گا، لاکھوں لوگ آئیں گے تو ہی اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت باقی رہیں گی، اور اگر خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا، لوگ حج نہیں کریں گے تو اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اسی
سوچ کا اس میں ازالہ کیا، اس کو دور کیا۔ ومن کفر، جو حج کرنے سے انکار کرے اور نہ جائے حج کرنے کے لیے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے غنی یعنی بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے وہ عظیم ہے، تمام کے تمام اس کے منکر اور کافر ہو جائے تو بھی عظیم اور برتر ہے، اور سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو بھی اس کی عظمت اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں ذرا برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر حج ہی کے متعلق یہ بات کا تعلق خصوصیات ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعینہ مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، مطلب یہ کہ حج کی اس نے نیت کر لی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو تین خصوصیت کے ساتھ تین گناہوں سے عازمین حج کو حج کرنے والوں کو روکا گیا، منع کیا گیا۔ یہ تین گناہ یہ تو عام ایمان والوں پر بھی حرام ہے، عام ایمان والوں کو بھی ان تین گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے یا اللہ کی یہ سنت ہے کہ جہاں پر جس گناہ کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے کا موقع زیادہ پیش آتا ہے، تو اس گناہ کی نفرت اور اس کی مذمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی ممانعت اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظاہر بات ہے جہاں پر لوگ جمع ہوں گے، عورتیں بھی جمع ہیں، مرد بھی جمع ہیں، تو شیطان بے حیائی کے خیالات بھی ذہن اور دماغ میں پیدا کرے گا۔ جب مجمع ساتھ میں ہوتا ہے تو کچھ شکایتیں بھی لوگوں سے ہوتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، کھانے پینے کے متعلق، سفر سے متعلق، لین دین سے متعلق، ہر شخص کو اس کا اچھی طرح سے تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ تو فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی بے حیائی کا خیال اپنے ذہن اور دماغ میں نہ آنے دے، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کا کام انجام دے۔ چوری بھی اس میں داخل ہے، گالی اس میں داخل ہے، اور جتنی بھی نافرمانیاں ہو سکتی ہے حقوق اللہ کے متعلق اور حقوق العباد کے متعلق، وہ سب کے سب فسق میں آ جاتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ وہ نافرمانی کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں جھگڑے کا موقع زیادہ ہو جاتا ہے، شیطان بھی آمادہ کرتا ہے، شکایت ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے، تو جھگڑے سے منع کیا گیا۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کچھ تم بھلائی سے کرو گے، بھلائی کے کاموں میں سے کرو گے، فإن اللہ یعلم اللہ، تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، عازمین حج کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی کہ حج کا جب وہ ارادہ کرے تو توشہ بھی اپنے ساتھ لے لے، صرف ایسے ہی بغیر تیاری کے وہ حج کا ارادہ نہ کر لے۔ جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر کچھ لوگ اس کو نیکی سمجھتے، تقویٰ سمجھتے کہ اللہ پر ہم نے بھروسہ کر کے ہم نے سفر کا آغاز کر دیا، شروع کر دیا، اور پھر لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں، لوگ بھی عقیدت اور محبت پہ دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اپنی نیکی تو ہو سکتی ہے، یہ ان کے دل کے بہلاوی کی نیکی اور چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ، وہ تزودوا، زاد راہ اختیار کرو، اس میں وہ تمامی وسائل اور ذرائع آ جاتے ہیں جو سفر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر جانے سے جو تعلق رکھتے ہیں، لیکن زاد راہ کے سلسلے میں، سفر کے انتظامات اور حج کی تیاری کے سلسلے میں جس چیز کی سب سے زیادہ تیاری ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے، تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن آج اس کو نظر انداز کر دیا۔ فإن خیر الزاد التقوی، لیکن سب سے بہتر زاد راہ، سب سے بہتر حج کا سامان، زندگی کا سامان تو ہے ہی تقوی۔ تقوی کے بغیر کسی کی زندگی صحیح دینی اور ایمانی نہیں گزر سکتی، لیکن خصوصیت کے ساتھ حج کی تیاری کے سلسلے میں کہ جن پیسوں سے، جن روپیوں سے وہ حج کر رہا ہے، تو ان روپیوں کے حصول میں بھی وہ تقوی کو اہمیت دے۔ وہ فإن خیر الزاد التقوی، پس سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ لباس کے متعلق بھی کہ وہ لباس تقوی ذالک خیر، لباس بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہتر لباس اللہ نے تقوی کو قرار دیا۔
لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس، یہ تقوی کا لباس سے مراد یہ کپڑے نہیں جس کو ہم پہنتے ہیں، کہ پوری زندگی اس کے تقوی کے لباس میں وہ ڈھکی ہوئی ہو، اور تقوی کا لباس وہ پہنے ہوئے ہو زندگی کے تمام معاملات میں، تو وہ سب سے بڑا وہ تقوی لباس ہے، سب سے بہتر لباس ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والوں۔ پھر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حج کے ارکان میں اور حج کی ادائیگی میں صفا اور مروہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ پہلے تو 2 یہاں پہاڑیاں تھی، کچھ اونچے ٹیلے تھے، لیکن اب اس کو برابر کر دیا گیا۔ اب وہ دوسرا موضوع ہے کہ وہ برابر کرنا بہتر ہے یا اپنی جگہ پر ہی اس کو رکھا جاتا، وہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال یہ کہ اب نشانات موجود ہے کہ کہاں سے صفا کی وادی شروع ہوتی ہے اور مروہ کی وادی شروع ہوتی ہے، اور کس جگہ پر حضرت حاضرہ وہ بے قراری کی حالت میں، جبکہ ان کا بیٹا وہ تڑپ رہا تھا، پیاس کی شدت میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس بے قراری کی وارفتگی کی حالت میں حضرت حاضرہ نے 7 چکر لگائے تھے صفا اور مروہ کے، کہ جب اونچائی پر وہ ہوتی تو نظر ان کی پڑتی اسماعیل پر تو ذرا آہستہ چلتی، لیکن جب نشیب میں آتی، ڈھلان میں آتی اور نظر ہٹ جاتی، نظر نہیں پڑتی حضرت اسماعیل پر، تو اس اندیشے کے پیش نظر کیا کوئی بھیڑیا آ جائے گا۔ پہلے وہاں جنگل تھا، سب جھاڑیاں تھی، اب وہاں آبادی ہے، پہلے وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور جہاں تک جنگل ہوتا ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ظاہر بات ہے سانپ بچھو سبھی خطرات وہاں موجود رہتے ہیں۔ تو جب نظر نہیں پڑتی تو حضرت حاضرہ وہ نشیب اور ڈھلان کی جگہ میں سے دوڑتی اونچائی تک۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاضرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں کے لیے واجب ارکان میں، واجب افعال میں اس کو شامل کر دیا کہ وہ بھی حضرت حاضرہ کی اسی یاد دہی میں وہ صفا اور مروہ کے ساتھ صحیح کرے، نہیں صحیح کہتے دوڑنے کی کوشش کرنے کو۔ تو اللہ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اپنی نشانیاں ان کو قرار دیا کہ یہاں پر حضرت حاضرہ دوڑی تھی آج سے 4000 سال پہلے، اور وہ دوڑنے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے چشمہ زمزم کا چشمہ جاری کیا تھا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر میں سے ہیں فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں کہ دونوں کو طواف کرے۔ یہ ایک طرح سے جب خیال پیدا ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ صفا اور مروہ کا طواف ہوتا تھا اپنے اپنے طور سے، تو ایمان قبول کرنے کے بعد ہر عمل کے متعلق صحابہ کرام فکر مند ہو جاتے تھے، ان کے اندر طلب اور جستجو ہوتی تھی کہ یہ چیز اب اسلام میں ہے یا نہیں۔ تو جو چیزیں غیر اسلامی تھی، کفر اور شرکوں کو بڑھاوا دینے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کا خاتمہ کر دیا، اللہ کے رسول نے خاتمہ کر دیا، ان پر پابندی لگا دی۔ لیکن جن اعمال میں اللہ کی عظمت اور کبریائی موجود تھی تو ان کو باقی رکھا گیا، اور یہ صفا اور مروہ کے صحیح بھی اسی میں سے ہے کہ اگرچہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ طواف کرتے تھے ان کا، یعنی دوڑتے تھے، چکر لگاتے تھے، لیکن وہ صرف زمانے جاہلیت حصہ نہیں، چونکہ اس کے ساتھ وہ تاریخ جڑی ہوئی، اسلام کی ایک تحریک جڑی ہوئی ہے، اللہ کا ایک امتحان، اللہ کا ایک انعام جڑا ہوا ہے، تو کہا گیا کہ وہ اس کا طواف کا ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی طواف کرے گا زیادہ اور بھی زیادہ تو اس کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ شاکر ہے، یعنی قدر دان اور جاننے والا ہے۔ پھر ایک اہم چیز جس کا تعلق ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے بھی ہے، جو حاجی جاتے ہیں ان کی بھی سوچ اور کردار اور عمل سے بھی ہے، اور جو حج کا جو انتظام کر رہے افراد اور جو حکومت، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے، پارہ کے لحاظ سے 10ویں پارے کا 90 رکوع کی آیت، بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور حج کے انتظام کو، مشرکین مکہ اس پر فخر کرتے تھے
اور اسی پر خوش ہوتے تھے اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، اپنے نجات کے لیے کافی سمجھتے تھے کہ ہم نے حاجیوں کو پانی پلا دیا، ہم نے حاجیوں کا کھانا کھلا دیا، اور ہم بیت اللہ کے مجاور ہے، بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، اس کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما کے اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا، سمجھ لیا حاجیوں کے پانی پلانے کو، وہ عمارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کے انتظام کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے یہ عمل کو ایمان کی طرح، یعنی اللہ آخرت پر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی طرح اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر سمجھ لیا؟ یہ ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور جہاد کرنے سے یہ کم تر چیز ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کا انتظام کرنا، اور خود مسجد حرام کا جو انتظام ہے اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اس کے مقصد ہے وہ ہے جد و جہد، سنگھرش، دین اسلام کے لیے سنگھرش کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ جو عالمی اجتماع ہوتا ہے وہ بھی امت مسلمہ کو دین کے غلبے کے لیے سنگھرش کرنے کے لیے وہ جاہدو فی اللہ حق جہادی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ حج اس عمل سے کرتی تھی، اس مقصد کے لیے کرتی تھی، تو حج میں بھی جان تھی، روح تھی۔ یہ نمازیں بھی کیا ہے؟ نمازیں برائے نماز نہیں ہے، یہ روزہ برائے روزہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ برائے زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تمام کے تمام عبادتیں امت مسلمہ کو آمادہ کرتی ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وہ جاہدہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ابھارنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے چیزیں یہ چیزیں رکھی گئی ہے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو علامہ اقبال نے جو شعر کہا، آج سے 100 سال پہلے کا معاشرہ بھی صادق آتا ہے اور ہماری آج کا معاشرہ بھی صادق آتا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، لیکن یہ نماز کس لیے فرض ہوئی تھی، روزہ کس لیے فرض ہوا تھا، اور زکوٰۃ کس لیے فرض ہوئی تھی، حج کس لیے فرض ہوتا، یہ نماز کی روح، حج کی روح، یہ اعمال اور عبادات کی روح باقی نہیں ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس میں واضح کر دیا، لیکن آج لوگوں کو اسی پر فخر ہے۔ یہ مسجد حرام کا تذکرہ کیا گیا، مسجد حرام کے انتظام سے بڑھ کر اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ عام مساجد کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں نا، لیکن عام مساجد کی خدمت کر کے مطمئن ہے۔ 3 چیزیں اللہ نے یہاں بیان، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، بات یہی آمن باللہ ورسولہ، آخرت پر یہاں پر بات ہم ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، جہاد کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی لازمی ذمہ داریوں میں شامل کیا۔ جنت تو بہت آگے کی چیز ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے اس کو شرط قرار دیا، اور وہ سورہ صف کی آیت ہم کو بار بار پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جنت کا تذکرہ نہیں ہے ابھی، وہ جنت کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن فرما گیا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت اور کاروبار بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اور پھر دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت کے 3 سامان، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد کا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تم کو جنتوں میں داخل کرے گا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین مکانات میں، بہترین جگہ میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہی کہ سعودی حکومت ہو یا اور کوئی حج کمیٹی ہو، وہ اس پر مطمئن نہ ہو کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا،
اولین طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سنایا جن کو فقر تھا. کیا تم نے سمجھ لیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کے انتظام کو سنبھالنا اور چلانا، یہ آمن باللہ والیوم الآخر و جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور پھر حجی کے متعلق ایک اصولی حکم اور اہم حکم جس کو آج نظر انداز کر دیا گیا. وہاں کی حکومت کی بھی توجہ نہیں ہے، اور جتنے ممالک سے حج کرنے جاتے ہیں تو ان حج کمیٹیوں کی، حج کے اداروں کی اور حج کا انتظام تمال کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 28. اے ایمان والو، بے شک شرک کرنے والے نجس اور ناپاک ہے. سن 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی. وہ اس سال کے بعد آئندہ وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکے. اولین طور پر کن مشرکین کو روکا گیا؟ جو مشرک خانہ کعبہ کی عظمت کے قائل تھے، منکر نہیں تھے. وہ حاجیوں کو پانی پلانے کو بھی بہت بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، کھانا کھلانے کو بھی نیکی کا کام سمجھتے تھے، اور اس کی خدمت کو بھی بہت بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے. اولین طور پر ایسے مشرکین کو روکا گیا کہ انما المشرکون نجس، بے شک شرک کرنے والے نجس اور ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، وہ اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، حدود حرم بھی میں نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پھر ذہن میں بات پیدا ہو سکتی تھی نا اس طرح کی، اگر چھان بین ہوگی کہ کس کی زندگی میں شرک ہے، کس کی زندگی میں مزار پرستی ہے، اور کس کی زندگی میں اور بت پرستی ہے، جھاڑ پرستی ہے، جانور پرستی ہے، اور شرک کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا. لیکن تمام چیزوں کی چھان بین تو ہوتی ہے کہ کیا ساتھ میں لے جا رہے، کیا نہیں لے کر جا رہے. لیکن شرک ساتھ لے جا رہے یا نہیں، شرک سے پاک ہو کر جا رہے یا نہیں، شرک سے توبہ کر کے جا رہے یا نہیں، تو یہ چھان بین آج باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں حج میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور صرف انہی کو بس جو اعلانیہ اور علانیہ جو مشرک ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے کہتے، تو بس انہی کے متعلق ان کا جو تھا. لیکن یہاں ان مشرکوں کو سب سے پہلے روکا گیا جو خانہ کعبہ کی عظمت کے قائل تھے. تو بہت سارے مسلمان بھی آج شرک میں مبتلا ہے. تو کم از کم یہ حج کی تیاری میں تو ہونی چاہیے کہ مشرک کا حج قبول نہیں ہوتا. شرک کے عقیدے کے ساتھ اگر وہ جائے گا تو چاہے اس کا نام اسلامی ہو تو اس کے لیے وہاں جانا جائز نہیں ہے. لیکن اس طرح کی کوئی تحقیق نہیں، اس طرح کی کوئی چھان بین نہیں، اس لیے حج کی اہمیت و برکت ختم ہو گئی. تو یہاں جو خیال پیدا ہو سکتا تھا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے کہ لوگ کم آئیں گے، حج کرنے والے کم ہو جائیں گے، تجارت بھی کم ہوگی، زیادہ لوگ آئیں گے تو پھر مالداری بھی وہاں ہوتی تھی، تجارتیں زیادہ چلتی تھی، تو اللہ نے اس کا یہاں حل پیش کیا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. یہ زیادہ سے زیادہ بھیڑ کی تم کو ضرورت باقی نہیں رہے گی. کم حاجیوں میں بھی جو آئیں گے صحیح نیت کے ساتھ اور صرف عقیدہ توحید کو لے کر، ایمان کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بھی تم کو مالداری عطا کرے گا. انشاء اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہیں. یعنی حکمت کہتے فہم اور بصیرت کو، جو چیز آئندہ ہونے والی ہے اور جو چیز ہو گئی وہ سب کا جاننے والا ہے. کس کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا، کس کے لیے کیسا امتحان سے اس کو گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پیغام حج یہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے، کم از کم شرک کے حوالے سے تو ہم شرک کی نفرت اور اس کی مذمت کو ہم سمجھیں کہ شرک اتنی بری چیز ہے اور اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اور اس کی وجہ سے اپنے گھر میں آنے پر بھی پابندی لگا دی، اور ان لوگوں پر پہلے پابندی لگا دی گئی جو اس گھر کی عظمت کے قائل تھے.
جو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو پسند نہیں کیا شرک کی وجہ سے۔ تو یہاں رہتے ہوئے، دنیا میں کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے، شرک کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد و نصرت کی، ہم اس کی رضا اور خوشنودی کے ہم مستحق نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو حج کے پیغام کو سمجھنے اور اس سے زندگی کا تعلق رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔